اداکارہ ماریہ واسطی پاکستان شوبز انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے۔ 3 دہائیوں سے ٹی وی اسکرین کے اوپر جلوہ گر یہ اداکارہ، چاہے وہ فلم انڈسٹری ہو یا پھر ڈرامہ انڈسٹری، انٹرٹینمنٹ کا موقع ہو یا پھر ایڈز کا، ماریہ واسطی نے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوایا۔ ماریہ واسطی نے جس کردار کو ہاتھ ڈالا اسے امر کر دیا، چاہے وہ کلو ڈرامے میں ایک کالی لڑکی کا کردار ہو یا پھر آشیانہ میں حسین و جمیل عورت کا، یا پھر بادلوں کے بسیرا میں ایک مظلوم لڑکی کا کردار۔ انہوں نے جو کردار نبھایا اسے یادگار بنا دیا۔ 30 سال قبل شروع ہونے والا یہ سفر آج بھی اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ جاری ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان 30 سالوں میں بھی ڈرامہ انڈسٹری یا پھر ڈرامہ انڈسٹری سے باہر کوئی ایسا شخص ماریہ واسطی کو نہ پایا جسے وہ ہمسفر کے طور پر چن سکیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ماریہ واسطی کی زندگی کچھ چھپے ہوئے راز بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم اس چینل پر ایکٹرز کی بایوگرافیز لے کر آتے رہتے ہیں، تو اگر آپ شوقین ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ماریہ واسطی 14 اگست 1947 کو افریقہ کے ایک شہر تنزانیہ کے اندر پیدا ہوئیں۔ ان کی والدہ نجمہ واسطی اور ان کی خالہ طاہرہ واسطی پی ٹی وی کی مقبول ترین اداکارہ گزری ہیں۔ ماریہ واسطی کا بچپن ساؤتھ افریقہ میں گزرا۔ ان کے والدین انہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، جبکہ ماریہ واسطی خود ایک ایکٹر بننا چاہتی تھی۔ تو پھر قسمت کا لکھا یوں ہوا کہ ماریہ واسطی نہ ڈاکٹر بنی اور نہ ہی بزنس وومن، بلکہ وہ ایک اداکارہ بن گئی۔ اداکاری کا شوق ان کے خون میں ہی شامل تھا۔ ماریہ واسطی شروع دن سے ہی اپنی والدہ کے ساتھ پی ٹی وی کے سیٹس پر جایا کرتی تھی، اور انہی دنوں کی بات ہے کہ پی ٹی وی کے سیٹ پر ہی ڈائریکٹر بختیار احمد کی نظر ڈرامہ اسٹیشن پر بیٹھی ماریہ واسطی پر پڑی، تو ان کی جوہر شناس آنکھوں نے ماریہ واسطی کے چہرے کے اندر چھپے ہیرے کو دیکھ لیا اور ان کے حسن سے متاثر ہو کر انہیں ڈراموں میں کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ ماریہ واسطی کے فنی کیریئر کا آغاز ڈرامہ سیریل سارا اور مارا سے ہوا۔ ڈرامہ سیریل کلو سے انہوں نے اپنی اداکاری کی دھاک بٹھا دی۔ بانو قدسیہ کے لکھے گئے ڈرامہ سیریل کلو میں انہوں نے کالی لڑکی کا کردار نبھایا جو کہ احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے، اور یہ کردار ایسا نبھایا کہ اسے امر کر دیا۔ اس کے بعد ان کا نیکسٹ سیریل بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگ، جو کہ پی ٹی وی کا بہت ہی مشہور زمانہ ڈرامہ تھا، اس میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ یہ ڈرامہ پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے 1999 میں نشر ہوا، اور یہ ماریہ واسطی کا ایسا ڈرامہ تھا جسے بچے، بوڑھے اور جوان سبھی دیکھتے تھے۔ جیسے ہی یہ ڈرامہ ٹی وی پر آن ایئر ہوتا تو سبھی اپنے کام چھوڑ کر ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے۔ اس ڈرامے میں مین لیڈ میں فیصل قریشی تھے، جو کہ شہر سے آئی گئی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو جاتے تھے، جبکہ دوسری طرف ماریہ واسطی ان کا راہ تکتی رہتی تھی۔ یہ ڈرامہ بھی کافی زیادہ ہٹ ثابت ہوا۔ اس کے بعد ماریہ واسطی کا ایک اور قابل ذکر ڈرامہ آشیانہ تھا۔ اس ڈرامے کے مین اداکاروں میں ماریہ واسطی اور کاشف شامل تھے۔ کاشف اور ماریہ واسطی کے اس ڈرامے میں کردار کچھ یوں ہوتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ہمسائے ہوتے ہیں، دونوں کی فون پر بات ہوتی ہے اور کھڑکی سے دیدار ہوتا ہے۔ یہ دونوں اسکول جانے سے پہلے ایک دوسرے کو لازماً کال کرتے تھے۔ دوستو، اس کے بعد ماریہ واسطی کا ایک اور ڈرامہ بادلوں میں بسیرا، جو کہ ایک سبق آموز ڈرامہ تھا، وہ بہت زیادہ ہٹ ثابت ہوا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب سارے لوگ اپنی بیٹیاں بیرون ملک بیانے کو تیار بیٹھے تھے، تبھی ماریہ واسطی نے یہ ڈرامہ کاسٹ کروایا۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کس طرح ایک بیرونی ملک شادی کی گئی لڑکی کو مسائل کے سامنے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ان کی فلموں کی بات کی جائے تو ان کی پہلی فلم رام چند پاکستانی، لو میں گم اور یارانہ سرِ فہرست ہیں۔ ماریہ واسطی نے 2002 میں اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی کھولا ہے، جہاں پر ماریہ واسطی نے کامیاب ڈرامے اور کئی بہترین فلمیں ریکارڈ کروائیں۔ ماریہ واسطی اپنی رائے دینے میں کافی زیادہ اسٹریٹ فارورڈ پائی گئی ہیں۔ ان کا شمار عورت مارچ میں سپورٹر پلس ووٹر میں شمار ہوتا ہے۔ ماریہ واسطی کا عورت مارچ کے بارے میں کہنا تھا کہ میرا جسم میری مرضی، عورت کا بالکل حق ہے، اس کے حق میں ہونا چاہیے کہ وہ کتنے بچے اس دنیا میں لانا چاہتی ہے۔ دوستو، انہوں نے مزید اس طرح کے بیانات جاری کی جس کی وجہ سے کافی زیادہ تنازع بھی کھڑا ہو گیا۔ آپ لوگوں کو یہ جان کر کافی زیادہ حیرانگی ہوگی کہ ماریہ واسطی نے 40 سالہ عمر کے باوجود بھی ابھی تک شادی نہیں کی۔ وہ شادی کے معاملے میں شیخ رشید کی ہم خیال نظر آتی ہیں۔ وہ کافی زیادہ بولڈ اور آزاد خیال عورت ہیں۔ یوں تو ماریہ واسطی کے کافی زیادہ اسکینڈل بھی سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن جونی زید، جو کہ ان کے بہت اچھے دوست ہیں، ان کے ساتھ ان کے جب اسکینڈل سامنے آئے تو ماریہ واسطی نے اس حقیقت کو جھٹلایا اور کہا کہ وہ لوگ صرف اچھے دوست ہیں۔ ماریہ واسطی آج کل کراچی میں مقیم ہیں اور وہ بول ہاؤس میں ایک شو ہوسٹ کرتی ہیں جس کا نام ہے کروڑوں میں کھیل۔
दोस्तों ये थी मारिया वास्ती के मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मजीद वीडियोस के लिए चैनल पर विजिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।